السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ قابل صد تعظیم و تکریم صدر محفل مرشد کامل حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، اور سٹیج پر تشریف فرما مقتدر معزز علماء کرام و حاضرین مجلس، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے اس ادارے کا سالانہ اجتماع ہے۔ ان خوش نصیب طلباء کرام کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مجھے اس موقع پر مدارس کے حوالے سے ہی کچھ بات عرض کرنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے مقصد کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کر سکوں گا، اس وقت رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ رمضان المبارک میں یہ طلباء کرام جو مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز مساجد میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجھے یہاں سے اپنی بات شروع کرنا ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم جب کسی اچھی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے۔ اچھی کوٹھی کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے۔ اچھے باغ کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے۔ میں اپنے اکابرین کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اچھی کوٹھی کے پیچھے پیسہ بولتا ہے،
اچھی گاڑی کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، اچھی باغ و بہار کے پیچھے پیسہ بولتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کے 30 پارے سناتا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ بہت توجہ چاہوں گا، میں کہا کرتا ہوں کوٹھی کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، گاڑی کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، باغ کے پیچھے پیسہ بولتا ہے۔ 7-8 سال کے بچے سے لے کر 15-20 سال کے بچے تک قرآن کریم کے مصلی پر جب 30 پارے بچہ سناتا ہے تو اس کے پیچھے ان ملاؤں کی محنت بولتی ہے، ان اساتذہ کرام کی محنت بولتی ہے۔ مگر دانشور موجود ہیں، اس کو شکوہ کہوں یا اس کو کیا عنوان دوں کہ آج جب ہم اپنے بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ جو بھی ادارہ ہو تعلیمی، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی، مقصد یہی ہوتا ہے نا؟ کیوں بھائی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد ہوتا ہے کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ کون سا مستقبل؟ جو بچے کی فراغت سے شروع ہوتا ہے اور بچے کی وفات تک ہے، اس زمانے کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میرا بچہ فارغ ہونے کے بعد 1 دن زندہ رہے گا، 1 گھنٹہ زندہ رہے گا، 1 سال زندہ رہے گا، 50 سال زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی۔ آج جتنے دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں، میں اور آپ ان میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ کون سا مستقبل؟ جس کے 1 گھنٹے کی بھی گارنٹی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں مستقبل 1 نہیں 3 ہے۔ ایک مستقبل وہ ہے جو بچے کی فراغت سے لے کر وفات تک ہے، دوسرا مستقبل وہ ہے جو وفات سے لے کر محشر تک ہے، تیسرا مستقبل وہ ہے جو محشر سے لے کر دخول جنت تک ہے۔ وہ تعلیمی ادارے جن میں ایک مستقبل پر محنت کی جاتی ہے، اس کے کردار کو آج تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جس ادارے میں 3 مستقبلوں پر محنت ہو رہی ہے، آج اس کے کردار کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں تو 3 مستقبلوں پر محنت ہو رہی، مگر مدرسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اکثر جگہ پر یہ بات کہی ہے، یہ میرے سامنے ایک میک ہے، میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اگر میں اس میک کے بارے میں تحقیق کرنا چاہوں تو مجھے 3 باتیں پوچھنا ہوں گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کام آتا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ آج جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں سب سے اہم تعلیم میڈیکل کی تعلیم سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے میڈیکل اداروں میں اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کیا ہے، گردے کیا ہیں، پھیپھڑے کیا ہیں، دل کیا ہے، جگر کیا ہے، یہی تحقیق ہو رہی نا۔
تو ایک ادارہ وہ ہے جس میں جسم پر تحقیق ہو رہی ہے کہ جسم کیا ہے. یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ جسم کس لیے بنایا گیا ہے. یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ جسم کو کس نے بنایا ہے. مگر ایک ادارہ وہ ہے جس میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جسم کیا ہے. یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جسم کس کام کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جسم کو کس نے بنایا ہے. مگر آج دنیا اس ادارے کی خدمات کو تسلیم کر رہی ہے جو یہ تو بتلاتا ہے کہ جسم کیا ہے، اور وہ ادارے جو یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان کو بنایا کس نے ہے، انسان کو بنایا کس لیے گیا ہے، ان اداروں کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تباہ مبارک پر گرا نہ ہو. آج وہ تعلیمی ادارے جن میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے، سال جب ختم ہوتا ہے، رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، ہر ادارے کے باہر چند تصاویر آویزاں ہوتی ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جس سے اتنے بچوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اتنے بچوں نے دوم پوزیشن حاصل کی ہے، اتنے بچوں نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے. مگر یہ کون سے بچے ہوتے ہیں؟ جب ہم ان تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں تو پہلے ہمارے بچوں کا انٹرویو ہوتا ہے. ان تعلیمی اداروں میں وہ بچے لیے جاتے ہیں جو اول پوزیشن کے بچے ہوں، دوم پوزیشن کے بچے ہوں، سوم پوزیشن کے بچے ہوں. 1000 بچے ادارے والے لیتے ہیں اول پوزیشن کے، اور ان میں سے 3-4 بچوں کی اول پوزیشن آ جاتی ہے اول پوزیشن والے بچوں میں سے. لیکن یہ بیچارہ مسکین ملا ہم سے وہ بچے لیتا ہے جو انگلش میڈیم میں نہیں چل سکتے، جن کو اساتذہ کہہ دیتے ہیں مہینہ 2 مہینہ رکھ کے، مولوی صاحب آپ کا بچہ نہیں چل رہا، ملک صاحب آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھ رہا. آپ اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں. 2 سال 3 سال کے بعد قاری صاحب آپ کے بچے کو قرآن کریم کے 30 پاروں کا حافظ بنا دیتے ہیں. آج آپ اس ادارے کے کردار کو تسلیم کر رہے ہیں جو ادارہ اول پوزیشن کے لوگوں پر محنت کر رہا ہے، اور اس کے کردار کو تسلیم نہیں کر رہے جو آخری درجے کے طلباء پر محنت کر رہا ہے. عجیب بات ہے. میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ آپ کی میری طرف رہے. میں کہا کرتا ہوں آج 5 صدی گزر گئی ملک پاکستان کو مار سے وجود میں آئے ہوئے. ایک وقت تھا یہاں دنیاوی اور دینی تعلیم کا کوئی فرق نہیں تھا. پھر یہاں انگریز منحوس آیا، اور انگریز منحوس نے آ کر وہ تمام ادارے جن میں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا. صرف دلی شہر کے اندر 1000 مساجد اور مدارس کو مسمار کیا، ہزاروں لاکھوں مدارس کو بلڈوز کر دیا. پھر یہ لمبی کہانی ہے. پاکستان مار سے وجود میں آ گیا. بر صغیر میں انگریز نے ہمارے تعلیمی اداروں کو ختم کر کے نیا کلچر، نیا تعلیمی نصاب متعارف کرایا، لارڈ مکالے کا نصاب تعلیم. پھر پاکستان بن گیا. جب پاکستان بن گیا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان بن جانے کے بعد 46% تک بجٹ ان تعلیمی اداروں کو دیا گیا جن میں لارڈ مکالے کا نصاب تعلیم تھا.
اور اس ملا کو، ان علماء کو 1 روپیہ فنڈ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے نہیں دیا گیا۔ 75 سال مدرسے والوں نے بھی سفر کیا، ان ادارے والوں نے بھی سفر کیا، ان ادارے کی پشت پر حکومتیں تھی، ان تعلیمی اداروں کی پشت پر حکومت تھی، سرمایہ تھا، میڈیا تھا۔ اس ادارے کی پشت پر کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس بیچارے ملا کے خلاف تو پروپگنڈا تھا۔ ایک وقت تھا، کہا بچوں کو دین پڑھاؤ گے تو بھوکے مرو گے۔ 30 سال سے زائد یہ پروپگنڈا کیا گیا، مگر مر گیا کوئی مولوی بھوکا؟ جی جلدی کریں ذرا، کوئی مولوی بھوکا مر گیا؟ ناراض نہ ہونا، اللہ کے فضل سے مولوی کھاتا تو مرا ہوگا، بھوکا کوئی نہیں مرا، کوئی نہیں مرا بھوکا، اور نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرقدہ ایک جملہ فرماتے تھے، تم کہتے ہو قرآن پڑھنے والا بھوکا مر جائے گا، اللہ کی قسم یہاں تو جو آذان کے الفاظ سیکھ لیتا ہے وہ بھی بھوکا نہیں مرتا، قرآن پڑھنے والا کیسے بھوکا مر جائے گا؟ لہذا تم نے کہا مولوی بھوکا مر جائے گا، مولوی بھوکا نہیں مرا۔ پھر تم نے پروپگنڈے کا رخ بدلا اور تم نے کہا مولوی دہشت گرد ہے۔ پھر 30 سال یہ پروپگنڈا کیا، اللہ کے فضل سے کسی مدرسے سے چھری بھی تم برآمد نہیں کر سکے۔ اب تم نے پروپگنڈے کا رخ بدلا۔ آخری بات، بہت توجہ، اب تم نے پروپگنڈے کا رخ بدلا اور کہا مولوی بیچارے کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، غریب آدمی ہے، بات اصلاح کرتے ہیں منہ بھی ایسا بنا لیتے ہیں جیسے بہت احساس ہے، پوری بیچارہ غریب ہے، اس کی بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں اس کو تھوڑا پروموٹ کریں، اس کی تنخواہ لگائی جائے۔ اب تم نے لالچ دینے کی کوشش کی۔ میں کہوں گا ایک بار پھر تم نے ہمیں سمجھنے میں غلطی کی۔ جائیے لاہور شہر کی سرزمین سے پوچھئے، ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم، عظیم سکالر، مفکر پاکستان، ڈاکٹر علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کو خط لکھا۔ علامہ کشمیری پاکستان تشریف لائے، 1 ہفتہ تک ان کے دروس ہوتے رہے۔ جب علامہ کشمیری جانے لگے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک پیشکش کی، زبانی کہنے کی تو جرت نہ ہوئی، علامہ کشمیری کو خط لکھا، لکھ کر پیش کیا، حضرت اگر آپ لاہور تشریف لے آئیں، شاہی مسجد کی خطابت آپ کو دی جائے گی، 1000 روپیہ آپ کا ماہانہ وظیفہ ہوگا، اسلامیہ کالج میں آپ کی تنخواہ ہوگی اور ایک لیکچرار کے برابر آپ کی تنخواہ ہوگی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اس وقت ڈابیل میں پڑھاتے تھے اور آپ کی تنخواہ اس وقت 14 روپے تھی۔ کتنی ہیں جی؟ آخر والے بھی بولیں۔ آپ کی تنخواہ اس وقت 14 روپے تھی، شاہی مسجد کی خطابت اور 1000 روپیہ اور اسلامیہ کالج میں 2 سبق اور ایک لیکچرار کے برابر تنخواہ۔ لیکچرار کی تنخواہ اس وقت 3200 روپیہ تھی، گویا 4200 روپیہ، 4200 روپیہ۔ اور علامہ کشمیری نے کام کیا کرنا؟ 2 سبق، 2 پیریڈ۔ علامہ کشمیری نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر کہا اقبال تم نے بہت ہمارا اعزاز کیا،
لیکن اقبال شاہی مسجد اور یہاں 1000 روپے میں 5 نمازیں پڑھانے والے تمہیں بہت مل جائیں گے، مگر ڈابیل والوں کو 14 روپے میں 26 سبق پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ادھر ہمارا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں سبق کچھ اور پڑھایا ہے۔ مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سید عطا المحب بن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا، میں نے ان سے خود سنا۔ کہتے ہیں امیر شریعت کا آخری وقت تھا، ایک نوجوان آیا، کچھ تحائف لایا، کشمیر کے علاقے سے آیا تھا، اس کے پاس کچھ تحائف تھے۔ تحائف امیر شریعت کو پیش کیے، امیر شریعت نے پہلے تحائف لے لیے، پھر خیال آیا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تحائف کہاں سے لایا؟ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی، یہ تحائف کہاں سے آ گئے؟ امیر شریعت نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے، اس بچے کو بلایا، بلا کر کہا بیٹا تم تو غریب آدمی ہو، یہ تحائف کدھر سے لائے ہو؟ وہ ٹالتا رہا، امیر شریعت اصرار کرتے رہے کہ تحائف کدھر سے لے کر آیا ہے۔ بالآخر اس کی زبان سے نکل گیا، حضرت صدر ایوب نے بھیجے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے ہمارا مقصد نہیں ہے، تم غلط سمجھے ہو۔ ہے توجہ آپ کی؟ سن رہے ہیں میری بات؟ شاہ جی نے پوچھا یہ تحائف کدھر سے لائے ہو؟ اس نے کہا حضرت صدر ایوب نے بھیجے ہیں۔ بس بات سننا تھی کہ غصہ آ گیا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور عجیب جملہ کہا، فرمایا ظالم نکل جاؤ، اگر تم فلاں شخص کے بیٹے نہ ہوتے تمہیں گولی مارنے کا حکم دیتا، چلے جاؤ، میرے جنازے میں شریک نہ ہونا، اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنا۔ او بدبخت انگریز پوری برطانوی سلطنت جس کے جوتے کی نوک کا سودا نہ کر سکے، آج تم اس کے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ لہذا یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کل تم نے بھوک سے ڈرایا تھا، آج تم پیسوں کا لالچ دے رہے ہو۔ کل بھی ملا تمہاری باتوں میں نہیں آیا تھا، اور آج بھی ملا تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا۔ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جی مدرسے کا سفر جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ انشاءاللہ العزیز اس بھوک اور غربت میں یہ سفر جاری رہے گا، اور یہی اس کا حسن ہے۔ مدرسہ باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے باقی رہیں گے، مٹانے والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے۔ اللہ کا دین باقی ہے اور باقی رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارا تعلق بھی مدرسے کے ساتھ، جن کا باقی رہنا ذرا ہاتھ کھڑے کریں، انشاءاللہ ہمارا تعلق مدرسے کے ساتھ باقی رہے گا۔ اللہ جل شانہ ان اداروں کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا